باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میں محمد کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو پورے مہینے خداوند متعال نے ان سب کو عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 3 مہینوں کو خداوند متعال نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ 3 مہینے رجب، شعبان اور ماہ رمضان۔ رجب کا مہینہ بہت عظمت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ماہ رمضان کی آمادگی کے لیے ہے۔ اس مہینے کے کافی سارے فضائل ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینے کو رجب کیوں کہتے ہیں۔ اس مہینے کو رجب اس لیے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب نہر فی الجنہ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل فمن صام فی شہر رجب سقاہ اللہ یوم القیامت من ذلک النہر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس مہینے کا نام رجب اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے میں روزہ رکھے گا تو خداوند متعال بروز محشر اس کو اس نہر سے سیراب کرے گا۔ اس نہر کی خصوصیت کیا ہے؟ اس نہر میں ہے کیا؟ 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو اس میں پانی جاری ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ دوسری خصوصیت شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو رجب کا نام دیا گیا ہے۔ اس مہینے کے کافی سارے اعمال ہیں، ان اعمال میں سے اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے۔ اس روزے کی بہت ہی اہمیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب محشر کا میدان ہوگا تو منادی ندا دے گا کہ این الرجبیون، کہاں ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں خاص عبادات انجام دیا کرتے تھے؟ تو اس وقت پوری مخلوق میں سے ایک گروہ اٹھے گا۔ جب وہ گروہ آئے گا تو اس گروہ کی وجہ سے پورا محشر نور سے روشن ہو جائے گا۔ تو ان کے سروں پر تاج ہوں گے، عام تاج نہیں بلکہ یاقوت اور در نجف کے تاج ہوں گے۔ ان کے دائیں طرف 1000 فرشتہ ہوگا، ان کے بائیں طرف بھی 1000 فرشتہ ہوگا۔ وہ فرشتے اس گروہ کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائیں گے۔ جب وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو خداوند متعال ان کو ارشاد فرمائے گا، کیونکہ آپ نے جس مہینے کو میری ذات نے عظمت عطا کی ہے اس مہینے میں ایک روزہ رکھا تھا، میں آپ کو اس ایک روزے کی وجہ سے ایک خاص مقام عطا کرتا ہوں۔ وہ فرشتے اس گروہ کو ایسے مقام پر لے جائیں گے کہ جہاں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ نہریں عام نہریں نہیں ہوں گی بلکہ ان نہروں میں ایسا پانی ہوگا جو شہد سے زیادہ میٹھا
اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان سے جا رہے تھے تو آپ کا ایک پیارا صحابی جس کا نام ثوبان ہے وہ کہتا ہے کہ میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، حضور اکرم چلتے چلتے رک گئے، پھر چلنا شروع کیا، پھر رک گئے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ چلتے بھی تھے، رک بھی جاتے تھے، پھر چلتے تھے، وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ثوبان، جب میں اس قبرستان سے گزر رہا تھا تو خداوند متعال ان قبرستان والوں پر عذاب نازل کر رہا تھا، تو میں جلدی جلدی چل پڑا، پھر مجھے اپنی امت یاد آئی تو میں نے اس خداوند متعال کی ذات سے دعا کی تو اس قبرستان والوں سے عذاب ختم ہو گیا۔ کاش یہ لوگ رجب کے مہینے میں اگر ایک روزہ رکھ لیتے تو خداوند متعال ان قبرستان والوں پر عذاب نازل نہ کرتا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام سالم ہے وہ میرے پاس آیا تو میں نے سالم سے پوچھا کیا آیا آپ نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہے؟ تو سالم نے کہا نہیں یا ابن رسول اللہ، میں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو وہ سوال کرنے لگا اے مولا، آیا میں اس مہینے میں اگر روزہ رکھ لوں تو کیا میرے لیے ثواب ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے سالم، اس مہینے کا کافی وقت گزر گیا ہے، کچھ دن باقی ہیں، اگر اس رجب کے مہینے کا آخری روزہ رکھ لو تو خداوند متعال آپ کو سکرات کی موت سے بچائے گا اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ بھی اس مہینے میں اگر ایک روزہ رکھ لے تو خداوند متعال اس کو اپنی رحمت میں جگہ دے گا، اور اس کا ثواب اتنا ہے اگر وہ شخص پوری زمین کی مقدار کے مطابق سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، اس کا ثواب کم ہے جتنا ثواب اس مہینے میں ایک روزہ رکھنے کا ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اس مہینے کی حقیقی معرفت اور اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔